تو آج ہم ہمراز اس کی پہلی قسط کے ٹرانسکرپٹ کو ذرا گہرائی سے دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، اس میں ہمیں کردار، ان کے رشتے اور کچھ آنے والے ممکنہ مسائل کی پہلی جھلک ملی ہے۔ ہاں، خاص طور پر سارہ، احمر، پھر سائم اور فراز، ان کی زندگیاں ہی جیسے کہانی کا مرکز ہے۔ دیکھیں، یہ پہلی قسط ہی نا ہمیں کئی طرح کے خاندانی الجھنیں اور محبت کے بھی نئے رنگ دکھا رہی ہے۔ صحیح، تو مقصد یہی ہے کہ وہ جو بنیادی کھچاؤ ہے نا کرداروں کے بیچ، وہ سمجھ میں آئے۔ جی، اور جو محبت کے رشتے ہیں، خاندان کے مسئلے ہیں، ان سب کو سمجھنا۔ چلیں شروع کرتے ہیں سارہ اور احمر سے۔ احمر کی محبت تو کافی ظاہر ہے نا، وہ دھوپ میں انتظار کرنا، پھر وہ سالگرہ کا سرپرائز۔ ہاں، احمر کی طرف سے تو وہ رومانوی پہلو بہت نمایاں ہے، جیسے وہ ہار والا تحفہ دیا۔ بالکل، اور شادی کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں، تاریخ وغیرہ۔ جی، خاندانوں کے بیچ بات چیت تو ہو رہی ہے، احمر کی والدہ دیبا وہ بھی شامل ہیں، لیکن دوسری طرف وہ بی اماں کی نصیحتیں بھی ہیں نا۔ اچھا، وہ کیا؟ وہی کہ شادی سے پہلے ملنا جلنا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہیں پر روایت اور جو آج کل کی محبت ہے، اس میں ہلکی سی ایک کشمکش نظر آتی ہے۔ اچھا، اور یہ کشمکش صرف روایت کی نہیں، خاندانوں کے بیچ تو زیادہ گہری لگ رہی ہے، خاص طور پر احمر کی والدہ دیبا اور سارہ کے گھر والوں کے درمیان۔ وہاں تو معاملہ زیادہ آپ کہہ لیں سنگین ہے۔ دیبا کے جو ماضی کے زخم ہے نا، جی، جو ان کے سابق شوہر یعنی احمر کے والد اور سارہ کے چاچا اور غالباً سارہ کی والدہ سائقہ ان سے جڑے ہیں، وہ ابھی بھرے نہیں ہے۔ تو انہیں وہ دھوکے والی بات یاد ہے؟ بہت شدت سے انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا تھا، اور یہ چیز اب سارہ اور احمر کے رشتے پر اثر ڈال رہی ہے۔ احمر تو پھر بری طرح پھنسا ہوا لگتا ہے، ایک طرف سارہ سے محبت، دوسری طرف ماں۔ بالکل، اور وہ کوشش بھی کر رہا ہے، اپنی والدہ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی ماضی کو بھول جائیں میری خاطر۔ لیکن دیبا مان نہیں رہی آسانی سے، اور اسی میں پھر سارہ کی ایک بہن امارہ، ان کا بھی ایک اپنا سٹینڈ ہے کہ ایم فل سے پہلے شادی نہیں۔ جی، وہ ایک الگ پہلو ہے، خاندانی دباؤ تو ہوگا شاید، لیکن وہ فی الحال تیار نہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں کہانی کے ایک اور بہت ہی دلچسپ پہلو پر، سائم۔ ہاں، سائم۔ اس کے اپنے بھائی فراز کے لیے جو محبت ہے، وہ تھوڑی شدید نہیں، جنونی سی لگتی ہے۔ یہ صرف محبت نہیں ہے، یہ ایک آپ کہیں حفاظتی رویہ ہے جو کبھی کبھی خطرناک حد تک جارحانہ ہو جاتا ہے، جیسے وہ ڈاکوؤں والا واقعہ۔ بالکل، ان کا سامنا کرنا یا پھر کسی سے لڑائی میں پڑ جانا، وہ گرفتاری والی بات، یہ سب اسی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا یہ صرف بھائی کی محبت ہے یا کچھ اور بھی ہے اس کے پیچھے؟ لگتا تو یہی ہے کہ یہ صرف بھائی کی محبت نہیں ہے، شاید خاندان میں کوئی گہری دراڑ ہے، کوئی عدم تحفظ ہے، جس کی وجہ سے وہ خود کو فراز کا واحد محافظ سمجھتا ہے۔ اور فراز خود کیسا محسوس کرتا ہے اس بارے میں؟ وہ کچھ پریشان سا لگا؟ جی، فراز کی اپنی تشویش تو نظر آتی ہے، سائم کے اس جنون اور غیر مستحکم طبیعت پر۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سائم فراز کی ممکنہ محبت کی زندگی، اس میں بھی بہت دلچسپی لے رہا ہے۔ یہی تضاد ہے اس کردار میں، حفاظت بھی اور شاید لاشعوری طور پر کنٹرول بھی۔ اس کا اپنی والدہ فرین، ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ وہاں وہ تھوڑا مختلف لگتا ہے، بے تکلف ہے، مذاق بھی کر رہا ہے فٹنس پر، محبت اور جنون پر بحث بھی، لیکن اس کا اصل رنگ فراز کے معاملے میں ہی نکلتا ہے۔ وہ گرفتاری والا واقعہ کس سے متعلق تھا؟ وہ غالباً فراز سے ہی متعلق کوئی تھا، کسی ورک شاپ کا استاد یا گلوکار جس سے سائم الجھ پڑا۔ یہ اس کی غیر مستحکم طبیعت کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ ڈکیتی والا واقعہ بھی تھا، سائم کا رد عمل اور فراز کا خوف، وہ بھی کافی نمایاں تھا۔ جی، وہ بھی تھا، اور سارہ کے والد کا بھی مختصر ذکر آیا فون کال اور تحفے کے حوالے سے۔ اور ایک اور بات، احمر اپنی والدہ سے کہہ رہا تھا کہ والد کو شادی میں آنے دیں۔ ہاں، یہ بھی اسی خاندانی الجھن کا حصہ ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر نا ایک ایسی فضا بنا رہی ہیں جہاں محبت اور شادی تو ہے، مگر ساتھ میں پرانے حساب، پرانی رنجشیں اور نئی خطرات بھی ہیں۔ اور بی اماں اپنی جگہ روایات پر زور دے رہی ہیں۔ جی، وہ تو ہیں، مگر اصل ڈرامہ تو کرداروں کے اندرونی اور بیرونی تضادات میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو شادی کی تیاریاں ہیں، خوشی کا ماحول بنانے کی کوشش ہے، جی، لیکن دوسری طرف خاندانی تاریخ کا بوجھ ہے، پرانی رنجشیں ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہیں۔ بالکل، اور سائم کی شخصیت وہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔
اس کی یہ حفاظت کب خطرناک جنون بن جائے کچھ کہہ نہیں سکتے. اور فراز، اس کی اپنی کہانی ابھی ٹھیک سے کھلی نہیں. یقیناً. تو مرکزی کشمکش یہی لگ رہی ہے. کیا یہ محبت ماضی کے ان بھوت پریت پر غالب آ سکے گی؟ ہاں. کیا یہ حفاظت کا جذبہ رشتوں کو جوڑے گا یا توڑ دے گا؟ اور روایت اور نئی سوچ کی یہ جنگ کہاں تک جائے گی؟ بالکل. تو سوچنے کے لیے نقطہ یہی چھوڑتے ہیں کہ سائم کی یہ جو جنونی محبت ہے اور خاندان کی یہ الجھی بھی تاریخ، یہ شادی کے قریب آتے ہوئے کیا نیا طوفان لا سکتی ہے؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب شاید ہمیں اگلی قسطوں میں ملے.